عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام کے بڑے سویئر اینیمی تھے. میرا جو کہنے کا مطلب تھا وہ یہ تھا کہ عمر بن خطاب کی دشمنی اسلام سے بہت سویئر تھی. بہت زیادہ انہوں نے تکلیفیں پہنچائیں مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے سے پہلے. اور ہی واز ون آف دا اسٹانچسٹ آف پیپل, لوگوں کو تنگ کرنے کے. ایک عورت تھی جو کہ فیمیل سلیو تھی, اسلام قبول اس نے کر لیا, انہوں نے اس کو اتنا مارا کہ شی لاسٹ ہر آئی سائٹ, اور وہ اندھی ہو گئی. مطلب یہ لوگوں کو کہتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے قریش میں, مکہ میں کیا ہو رہا ہے کہ کوئی نیا شخص آ کے نیا دین لے کے آ رہا ہے, ہمارے آباء و اجداد کے دین کو برا بھلا کہہ رہا ہے, اور لوگوں کو متنافر آپس میں ڈیوائیڈ کر رہا ہے, اور جو ہے نا یہ کیا چل رہا ہے. سو ہی واز ویری اسٹانچ اور بڑے شدت پسند. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ نے ہارم پہنچایا اپنے الفاظ کے ذریعے اور اپنے یعنی ایکشنز کے ذریعے, مختلف طریقے سے اسلام کو ڈی فیم کرنے کی, بیش کرنے کی کوشش کی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربین پیننسلا کے لیے نہیں, صرف صحابہ کے لیے نہیں, بلکہ عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ رحمت کو دیکھیے کہ still he made دعا for two people. یا اللہ اسلام کو آنر دے ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ, عمر بن الخطاب یا عمر بن حشام. عمر بن خطاب تو آپ جانتے ہیں, عمر بن حشام یہ ابو جہل تھا. ان دو لوگوں میں واقعتاً بڑی کوالٹیز تھیں, بڑے ان میں لیڈرشپ کوالٹیز تھیں, ان کی رسپیکٹ تھی, ان کا ایک ڈیمینر اور اٹائر تھا بہت زیادہ. تو اللہ کی نے ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے دعا کی, اللہ تو جس سے محبت کرتا ہے, جو تیرے قریب ہے, تو جس کو چاہتا ہے اس کو اپنے دین میں داخل کر دے. And Allah subhanahu wa ta'ala loved Umar bin Khattab, and Allah subhanahu wa ta'ala chose Umar bin Khattab because of the khair he had in his heart. اور ہم دیکھیں گے ان میں کتنی خیر تھی. حتیٰ کہ اب دیکھیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا, ابھی اللہ کی یہاں دعا کی اور کچھ ہی دنوں بعد عمر بن خطاب نے ڈیسائیڈ کیا ٹو کل دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی دعائیں بھی نا عجیب طریقے سے کام کرتی ہیں. یہاں پہ اللہ کی نبی دعا کریں کہ اللہ اس کو دین کی طرف لے آ, اور یہاں پہ عمر بن خطاب نے ارادہ کر لیا کہ بس ختم ہو گئی بات, یہ کیا چل رہا ہے, ہمارے آپس میں تفرقہ پیدا کر دیا, لوگوں کو ڈیوائیڈ کر دیا, ہمارے آباء و اجداد کے دین کو ترک کر دیا, لات منات عزا اور بتوں کو چھوڑنے کا حکم دے رہے ہیں, اور کہنا صرف ایک رب کی بات کرو. یہ مکہ میں ڈیوائیڈ اینڈ رول کا کانسیپٹ کہاں سے چلنا شروع ہو گیا. سو ہی ڈیسائیڈڈ ٹو والعیاذ باللہ فنش دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. سو انہوں نے پکا ارادہ کر لیا, اور جو عمر ارادہ کرتے ہیں نا تو پھر ان کے ارادے بدلتے نہیں ہیں, ان کے ارادے ہم جیسے ارادے نہیں تھے. سو ہی واز گوئنگ ٹورڈز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اور راستے میں ان کو ان کے بڑے دوست جو کہ نعیم بن عبداللہ تھے وہ ان کو ملے. اور نعیم بن عبداللہ الحمدللہ اسلام قبول کر چکے تھے, لیکن ہی واز اے سیکرٹ مسلم. تو عمر بن خطاب کو نہیں معلوم تھا کہ نعیم بن عبداللہ جو ہے وہ مسلمان ہے. تو نعیم بن عبداللہ نے پوچھا کہ تم اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو. انہوں نے جج کر لیا کہ عمر بن خطاب تلوار کو نکالے ہوئے غصے سے چل کے جا رہے ہیں, there is something wrong. And Nu'aym was Muslim and Umar bin Khattab is an enemy to Islam. کہاں جا رہے عمر؟ انہوں نے کہا بس ہو گئی, بہت ہو گیا, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے جا رہا ہوں. تو ابن عبداللہ گھبرا گئے اور پریشان ہو گئے کہ میں کیسے روکوں, اگر میں نے عمر بن خطاب کو نہ روکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے, کچھ ہو سکتا ہے انہیں. سو ہی وانٹڈ ٹو ڈائیورٹ دی اٹینشن آف ابن خطاب. اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ عمر تم اللہ کے نبی کے پاس کیوں جا رہے ہو, مطلب تم محمد کے پاس کیوں جا رہے ہو, جبکہ تمہاری اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارا بہنوئی سعید بن زید وہ اسلام قبول کر چکے ہیں. پہلے تو اپنے گھر کو سیٹل کرو, جاؤ گھر کو ٹھیک کرو, پھر جانا ان کو دیکھنا. He just wanted to distract ابن خطاب کہ تاکہ مجھے تھوڑا ٹائم مل جائے اور میں جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کر دوں. تو ابن خطاب اور غصے میں آ گیا کہ میرا اپنا گھر, اور پھر اپنے بہن کے گھر کے پاس گئے. اور بہن کے گھر ایک بڑے پیاری صحابی خباب ابن الارت, جنہوں نے بہت مشکلیں گزاری, جنہوں نے بڑی مصیبتیں آئیں کفار مکہ نے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایز این اپوائنٹ کیا ہوا تھا کہ آپ لوگوں کو قرآن سکھائیں اور قرآن پڑھائیں, اور ان کے پاس کچھ صحف بھی تھے قرآن کے, یعنی ریٹن فارم میں قرآن بھی تھا. تو یہ ان کے گھر ہے, انہوں نے قرآن پڑھا رہے ہیں. اور عمر بن خطاب داخل ہوئے, اور داخل ہونے سے پہلے انہوں نے دروازہ نوک ڈز 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 3 دفعہ کھولو. جب ان کو پتہ چلا کون ہے, ان کا عمر, اور جب عمر کا نام سنا تو گھر میں کب کبھی تاری ہو گئی. خباب بن الارت کے صحابی ہیں, بھاگ گئے اور دوسرے کمرے میں جا کے چھپ گئے. فاطمہ بنت خطاب ڈر گئی, انہوں نے اپنے جو صحیفہ تھا اسے چھپا دیا, اور جب دروازہ کھولا تو انہوں نے زور سے مارا اپنی بہن کو, فاطمہ بنت خطاب کو, اور بہت مارا. اور ان کے جو ہسبینڈ تھے انہوں نے سعید بن زید روکنے کی کوشش کی اور ان کو بھی مارا, کیونکہ عمر بن خطاب تھے کیسے, ہی واز اے ٹال اینڈ رف گائے. لوگ کہتے ہیں کہ جب عمر بن خطاب لوگوں میں چل رہے ہوتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ جیسے لوگ پیدل زمین پہ چل رہے ہیں اور عمر بن خطاب سواری پہ سوار ہیں, یعنی اتنا ڈفرنس ہوتا تھا ان کی ہائٹ میں. تو عمر بن خطاب واز اے ویری ہیوج مین, بلٹ میں بھی, مینٹلی ویری اسٹرانگ, بڑے تکڑے قسم کے آدمی تھے. تو ان کو مارا, اور پھر سعید بن زید کو بھی مارا, اور دونوں کو مار رہے ہیں اور پیٹ رہے ہیں.
اور بار بار وہ ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جب خطاب بن خطاب کو زور سے مارا تو ان کے منہ سے بہت زیادہ خون نکلنے شروع ہو گیا. تو اچانک سے جو خون کی تڑپ نکلی اور ان کو ترس آیا کہ میں نے اپنی بہن کو اتنا زخمی کر دیا, اور وہ بہن جو میرے آگے بولتی نہیں تھی, میرے آگے کبھی بات نہیں کی اس نے, وہ بھی ریٹیلیٹ کر رہی ہے. کیا چیز اس میں آئی ہے, واٹ ہیپن ٹو ہر, شی از ناٹ دا سیم اینی مور. تو بولا کیا پڑھے تھے, تو بیکاز دے ور ویری بہت زیادہ مار کھا چکے تھے. انہوں نے کہا ہم یہ پڑھ رہے تھے اور قرآن تھا وہ. تو انہوں نے اسے پکڑنا چاہا لیکن انہوں نے ہاتھ پیچھے کیا. انہوں نے کہا نہیں, تم پاک نہیں ہو, تم جا کے جب تک غسل نہیں کر کے آؤ گے, اپنے آپ کو پاک نہیں کرو گے, ہم تمہیں اس کو چھونے نہیں دیں گے. یہ ہماری کتاب اللہ ہے, یہ ہمارا قرآن ہے. انہوں نے خطاب ہل سے کہ اچھا, اور ہی وینٹ آؤٹ آف دا وے, غسل کیا اور واپس آئے, مجھے بتاؤ یہ کون سی کیا چیز ہے, جسٹ ٹو ریڈ وٹ اٹ از. اور پھر انہوں نے قرآن کی آیات تلاوت کی عمر بن خطاب کے اوپر اور کہا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ملک السماوات والارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى. یہ جب قرآن کی اور سورہ طٰہٰ کی آیات تلاوت کی, ان کا دل کانپ گیا, ان کا دل تڑپ گیا, اور وہ ہل سے گئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو کلام ہے, what kind of words are these, یہ کس کے الفاظ ہیں؟ اور کہتے ہیں someone who can say these words must be worshipped alone. جس کے کلمات ہیں, جس کے الفاظ ہیں, اس کی اکیلی ہی عبادت کرنی چاہیے, اس کے سوا کسی اور کی بات نہیں کرنی چاہیے. اللہ اکبر. ان کے دل قرآن سے کام جاتے تھے کیونکہ ان کے دل سچے تھے, ان کے دل پاک تھے, صاف تھے. they were open for ہدایہ. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر یہ قرآن پہاڑ پہ بھی نازل ہوتا تو یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا اور خشیت میں آ جاتا. اے مسلمانوں, ہمارے دلوں کو کیا ہو گیا؟ ہمارے دل پہ جوں کیوں نہیں دکھتی؟ ہم ٹس سے مس کیوں نہیں ہوتے جب یہ قرآن ہم پہ تلاوت کیا جاتا ہے؟ یہاں پہ عمر بن خطاب جو کہ اسلام کے جانی دشمن ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کیا, ان کو مارنے کے لیے, ان کو کل کرنے کی نیت رکھتے ہیں, تب بھی انہوں نے قرآن سنے اور کہا کہ یہ کیسے الفاظ ہیں, هذا الا قول بشر, یہ کسی انسان کے الفاظ نہیں ہیں. اور کہا کہ جس کے یہ الفاظ ہیں اس کے اکیلے ہی عبادت کرنی چاہیے. اور ہم 50 سال سے 60 سال سے قرآن پڑھے ہیں, اور ہم گناہ بھی کر رہے ہیں, اور سود بھی کھا رہے ہیں, اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں, اور دھوکہ بھی دے رہے ہیں, اور آنکھوں کا زنا, ہاتھوں کا زنا, اور کانوں کا زنا بھی کر رہے ہیں, اور رمضان میں بھی قرآن ختم کرتے ہیں, اور تراویح میں بھی قرآن پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں, لیکن ہمارے دل میں فرق ہی نہیں پڑا. یہ جو دل ہے نا, یہ دل ہمارے خراب ہو چکے ہیں. واللہ ان دل کی کیتھارسس کی ضرورت ہے, بالکل ٹیوننگ کی ضرورت ہے کہ ہم ان دل کو واپس پہ ریویمپ کریں اور ان کو دیکھیں کہ ہمارے دل کہاں پہنچ چکے ہیں. قرآن یہ پہاڑوں پہ بھی نازل ہو جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. ہمارے دل کیا پہاڑوں سے بھی سخت ہیں؟ پتھروں سے بھی, پہاڑوں سے بھی سخت. اشد قسوہ, کہ ہمارے دل پتھروں سے بھی سخت ہیں. اور ہم اتنے سے قرآن پڑھ رہے ہیں, پھر بھی ہم اللہ کے علاوہ لوگوں سے, پیروں فقیروں سے درباروں میں جا کے چادریں چڑھا رہے ہیں, بٹوے پھینک رہے ہیں, اور آپ دے دیں. اللہ کے علاوہ لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں کہ آپ نوازنے والے ہیں, آپ یہ دینے والے ہیں, آپ فلاں دینے والے ہیں. لا الہ الا اللہ, صرف اللہ ہی شفا دے سکتا ہے, صرف اللہ ہی اولاد دے سکتا ہے, صرف اللہ ہی رزق دے سکتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی مدد کے لائق نہیں ہے. یہ ان لوگوں کو بھی, کفار مکہ کو بھی, قریش مکہ کو بھی سمجھ آ گئی بات, لیکن ہم جو کہ صدیوں سے مسلمان ہیں, ہمارا آباء و اجداد مسلمان, ہمیں باتیں سمجھ نہیں آئی. اور تو جب یہ نیوز ملی تو خباب بن الارت کمرے سے باہر آ گیا اور عمر بن خطاب کو کہا کہ عمر, اگر آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ ایک ہائیڈ آؤٹ میں تھے. ارقم ابن الارقم, یہ دار الارقم جس کو بولا جاتا ہے, یہ ارقم ابن الارقم کا گھر تھا جو کہ صفا جو ماؤنٹین ہے اس کے بالکل بیس میں تھا. وہاں پہ اللہ کے سلسلہ اپنے صحابہ کے ساتھ پناہ گاہ تھی, اور وہاں پہ اپنے دین کی دعوت کا سلسلہ, صحابہ پہ قرآن پڑھتے, ان کا تزکیہ کرتے, آپس میں دین سیکھتے اور سکھاتے, اور وہاں پہ چھپے ہوئے تھے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ وہاں سے نکلے اور جا کے دروازہ نوک کیا, اور لوگ حیران, صحابہ حیران کہ اس گھر کا دروازہ بھی کیسے نوک ہو رہا ہے اتنے آکورڈ اور ٹائم پہ, کون آیا ہوگا. اور جب انہوں نے وہ ہول سے دیکھا کہ یہ کون شخص دیکھا, عمر بن خطاب, تو سارے everyone was petrified, everybody was in fear کہ ان کو کیسے پتہ چل گیا اس گھر کا, یہ کیسے آ گیا یہاں پہ. اور آخر عمر کا ایک روب اور ہیبت تو ہے, تو اللہ کے بھی یا رسول اللہ عمر. تو حمزہ بن عبد المطلب جو کہ بڑے دلیر انسان تھے, وہ اٹھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم let him in, I'll look him, I'll see what he has to say.
اگر وہ کسی اچھی انٹینشن کے ساتھ آیا تو ہی از ویلکم، لیکن اگر وہ کسی ایول انٹینشن کے ساتھ آیا ہے تو ہی ول ناٹ بی ویلکم اینڈ ہم اس کا مقابلہ کریں گے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کی گریبان سے پکڑا اور قریب کیا اور کہا عمر کیا اب وہ ٹائم آ نہیں گیا کہ تم یہ پہچان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو عمر بن خطاب نے کہا جی میں اس لیے تو حاضر ہوا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. اینڈ ٹو دیئر سرپرائز اینڈ شاک کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا. عمر جو کہ اسلام سے اتنی نفرت کرتے تھے، everybody was baffled, everybody was shocked and everybody said اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور دارالارقم سے تکبیرات کی آواز گونجنے شروع ہو گئے. اللہ اکبر. and this was the moment everybody lost their mind. وہ بھول چکے کہ ہم ہائیڈ آؤٹ میں ہیں اور لوگوں کو نہیں معلوم، بس they were saying اللہ اکبر. اتنی بڑی نیوز کہ عمر بن خطاب اسلام قبول کر لیا.